یہ پچھلے ہفتے میں نا آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں اسٹوڈنٹ تھا اسامہ نلی اس کا نام تھا 8 ایئرس ایک تو ہمارے یہاں پاکستان میں فورسز اتنی بڑھ گئی ہے نا کہ اکثر لوگوں کو تو نام بھی نہیں آتے ہیں. اینٹی ٹیررزم اسکواڈ یا کیا کہتے ہیں انسداد دہشت گردی کی جو فورس تھی اس کے 5 تربیت یافتہ جو کیا کہتے ہیں اہلکار تھے انہوں نے 22 سال کے ایک نوجوان کو انہوں نے اشارہ کیا ہوگا رکا نہیں ہوگا شیشے بھی کالے ہوں گے انہوں نے اس کو گولیاں ماری ہیں. اب ظاہر میں نے دیکھا تو نہیں ہے جیسے آپ نے پڑھا ویسے میں نے پڑھا کہ 22 گولیاں انہوں نے فائر کی اس میں سے 11 گولیاں اس بچے کو لگی ہیں 11 گولیاں اس بچے کو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اللہ کرے پوسٹ مارٹم رپورٹ بدلے نہیں اللہ کرے اس احوال کے واقعے کی طرح نہ ہو اور رینجر اور میں کراچی میں کوئی جوان مار دیا تو اس کی طرح نہ ہو. ٹھیک ہے اب دیکھیں نا ایک بات سمجھیں اس کے بعد 660 سی سی گاڑی تھی 660 چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے جو ہمارے اسکواڈ ہوتی ہے ان کے پاس کم از کم 2800 سی سی کی گاڑیاں ہوتی ہیں 2000 سی سی سے زیادہ کی اتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے. پھر وہ جیتے رہا آپ نے دیکھا ہوا نا اگر خود ادھر سے ہم جائیں کشمیر ہائی وے پر تو بالکل آخر میں ادھر سے آئے نا موٹر وے سے جب ہم نیچے اترتے ہیں نا تو جو پہلا کیا کہتے ہیں میٹرو کا آخری اسٹیشن اس کے سامنے نیا بنا G13 G13 اس کے بعد آگے کیونکہ مجھے ہاپس روڈ پر ہر دوسرے دن سفر کرنا ہوتا ہے کم از کم رات کو 4 سے 5 ناکے لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں G13 سے آگے آئے نا G10 کے پاس بھی ناکہ ہوتا ہے پھر کیا کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس بھی ناکہ لگا ہوا ہوتا ہے پھر اس جو کشمیر ہائی وے پر جو تیسرا اشارہ ہے اس سے آگے باقاعدہ پولیس کی پوسٹ بنی ہوئی ہے ناکہ لگا ہوا ہوتا ہے. ایک بندہ فرض آپ بھاگ گئے چلے بھاگ گیا مان لیا بھاگ گیا اور آپ کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے بعض جو لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ گاڑی کی سائڈ کرائے کتنا بھاگتی اس کی گاڑی کشمیر ہائی وے پر 1300 سی سی گاڑی کتنا بھاگے 660 سی سی گاڑی کتنا بھاگ لیتی اس کی گاڑی کی 2 سائڈیں مارتے گاڑی رک جاتی 2 گاڑی پیچھے لگا دیتے ظاہر اتنی بڑی فورس سے آگے پولیس کو کال کر دیتے. یہ سب ظلم ہے. کوئی بھی ادارہ جب اپنی حدود سے ہم یہ نہیں کہتے مجرم تھا بہت سارے طریقے روکنے کے اور باقاعدہ تربیت یافتہ فورس ہے نا فائر مارتی ٹائر کو برسٹ کر دیتے بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوگا ٹائر کو بھی مار سکتے کیا کہتے ہیں ٹائر برسٹ ہو جاتا آگے فون کر دیتے گاڑی روک لیتے کتنا بھاگتا ہے اسلام آباد میں کتنا بھاگ سکتا تھا وہ. یہ سب ظلم ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ فورس اپنا کام نہیں کر رہی اپنا کام کرتے فورسز والے اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ بڑا سے بات امن آیا ہے لیکن امن آنے کا یا فورس ہونے کا کبھی مطلب ہی نہیں ہے کہ کسی بھی بندے کو حتیٰ کہ وہ بڑا سے بڑا مجرم بھی نہ ہو اسے ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے. یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا. یہ انتہائی ظلم ہے. اگر ہم نے وہ سہوال سے ڈیوانوں کو سزائے دی ہوتی نا تو آج یہ کام کر کے ان کا دل دہل تھا. 22 سال کا بچہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا. ابھی بڑا آسان ہوتا ہے پچھلی تاریخ میں اس کے اوپر 50 پرچہ آپ لگا دیں اس کو بتا دو بیٹا ہم چوری کر رہا تھا آپ کی مرضی بھائی آپ جگہ کے بادشاہ جو مرضی کریں. جو ظاہر طور پر پتہ چلا اس بچے کا کوئی جرم نہیں تھا. اس کے بعد میں نے جو بتایا کہ یہ پولیس اور سب طرف کلام کتنی بڑی بدماشی ہے دیکھیں تو انہوں نے کہا مزہ چکھائیں گے انہوں نے مزہ چکھا دیا. یہ ظلم ہے. اگر آج ہم نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی کل میرے اور آپ کے بچوں نے بھی سڑکوں پر سفر کرنا ہے. ہمارے بچوں بھی اسکولوں کالج یونیورسٹی میں جائیں گے کل کوئی بھی پولیس پر اٹھ کر انہیں شوٹ کر دے گا گولی مار دے گا. نہیں بھائیوں کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا نہ کسی پولیس کو نہ سی ٹی ڈی کو نہ اے ٹی ایس کو کسی ادارے کو حتیٰ کہ ہماری فوج کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کسی بے گناہ کو اٹھ کر مار دیں. مجرم ہے اور یہ گلا بھی ہم نہیں کرتے کہ عدالت بھائی عدالت ٹھیک کرنا میرا کام نہیں ہے. حکومتیں کس لیے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہماری جنوں کی طرح رونا روتا آپ پکڑتے ہیں پولیس چھوڑتے بھائی کرو نا تم ادارے ہوتے ہیں بڑے سے بڑے فنڈ آپ لیتے ہیں آپ بتائیں ٹھیک کرنا اداروں کو حکومت کا کام ہے. یہ انتہائی جرم ہے. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور آپ اپنی حکومت سے اپیل کرتے ہیں
کہ جن مجرموں نے ہمارے بچے کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کو پروٹوکول نہ دیا جائے، ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں، تاکہ آئندہ کے لیے لوگ فورسز کے اوپر اعتماد کریں اور ہم ان کو اپنی جانوں کا محافظ بنائیں، نہ کہ ہم اپنا انہیں دشمن سمجھیں۔ اگر یہ حالات رہے تو پولیس کو بھی لوگ اپنا دشمن سمجھیں گی، سی ٹی ڈی کو بھی اور ساری فورسز کو اپنا دشمن سمجھیں گی۔ جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے اس کی تردید کریں، اس کی مذمت کریں، اداروں تک آواز پہنچائیں۔ اسامہ ندیم صدی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ ندیم صدی کا بیٹا نہیں تھا، وہ ہم سب کا بچہ تھا، وہ ہمارے اولادوں کی طرح تھا۔ اے ٹی ایس والوں نے انتہائی ظلم کیا جو اسے شہید کر دیا۔ اگر حکومت نے سزا نہ دی کہ حکومت کی سب سے بڑی نااہلی ہوگی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اسلام آباد کا آئی جی، ڈی آئی جی، اے ٹی ایس کے جو کیا کہتا ہے سربراہ وہ جھوٹ بول کر بھگت جائیں، لیکن قیامت کے دن میں سوچنا چاہیے اللہ کی عدالت بھی لگے گی نا، اللہ کی عدالت بھی لگے گی بھائیوں، وہاں سے بری ہونا بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اللہ جو ہمارا بچہ شہید ہوا اسامہ ندیم، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے، اس کے واحقین کو صبر عطا فرما دے، اور اے ٹی ایس والوں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کیفر کے دار تک پہنچا دے۔ یہ ہمارے مولانا صاحب مولانا نفیس صاحب کو مدرسہ بنا رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ سے انہوں نے اپنے 2 نمائندے بھیجے، نماز جمعہ کے بعد یہ باہر ہوں گے، آپ نے حسب استطاعت دین کے اس کام میں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔